السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپ کی قبر پہ جاتے، وہ فاتحہ پڑھنے آئے اور قبر پہ لات مارے تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ آپ نے فاتحہ پڑھنے بلایا، وہ آ کے نہیں قبر کو مٹا دو، پیر مارے تو کیا آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ اپنی ماں باپ کی قبر پر ان خبیثوں نے صحابہ کرام کی قبروں کو اڑا دیا، اولیاء کرام کی قبروں کو مٹایا، بلڈوزر سے مٹایا۔ اسی لیے ہم تم ان لوگوں سے دور ہے۔ ہمارے والدین کی قبر کو تم نقصان پہنچاؤ تو کتنا صدمہ ہوتا ہے۔ یہ نبی کے صحابہ کرام کی قبروں پر بلڈوزر لگاتے ہیں۔ ارے ایک لات مارنا الگ بات ہے، آپ کے والدین کی قبر پر اگر کوئی پیر رکھ دے تو آپ کو غصہ آئے گا۔ مسلمان کی قبر کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے پیر نہیں بلکہ بلڈوزر سے صحابہ کرام کی قبروں کو مٹایا۔ ہم کہتے ہیں مفتی صاحب پبلک کے اندر فتنہ پیدا کرنے کے لیے جھوٹ جتنا مرضی بول لو، ہمارے کسی اہل سنت اہل الحدیث نوجوان نے کسی قبر پہ لات نہیں ماری۔ ہمیں تو رسول اللہ نے قبروں کی توہین سے منع کیا ہے، ہم نے قبروں کی توہین نہیں کی۔ قبروں کے اوپر جو قبے آپ نے بنا رکھے، جو کمپلیکس آپ نے بنا رکھے، جو قبر سازی کے چادر کے پیچھے شرک کا دھندا آپ نے چلا رکھا، محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ، محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ، امام عبد العزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ نے ان قبوں کو توڑا، ان خانقاہی نظام کو توڑا، اور اس کو اس لیے نہیں توڑا کہ ہم نعوذ باللہ ان صحابہ کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں ہمارے دل میں تو نفرت تھی۔ اللہ کی قسم اہل بیت سے، صحابہ سے، اولیاء سے جتنی محبت اہل الحدیث کرتے ہیں کائنات میں کوئی کر نہیں سکتا۔ توڑا اس لیے کہ محمد الرسول اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا تھا، سیدنا علی کو روانہ کیا تھا، جاؤ ہر مورتی کو توڑ دو، ہر بت کو توڑ دو، ہر اونچی قبر کو زمین کے ساتھ ملا دو، یہ عبادت کے مرکز تھے۔ اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ کا کوئی عزیز، آپ کا کوئی پیارا، آپ کا کوئی قریبی آپ سے بڑی محبت کرتا رہے اور کرتے کرتے معاملہ آگے بڑھاتے بڑھاتے آپ کی بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے، اس کی عزت تار تار کرنے کی کوشش کرے تو کیا کرو گے؟ جی روکو گے؟ پکڑو گے اس کا ہاتھ؟ کاٹو گے؟ اور اس وقت کوئی کہے کہ جس نے دیور کی بڑی توہین کی ہے، اس نے چھوٹے بھائی پہ ظلم کیا ہے، تو کہو گے سارا کچھ برداشت کر سکتا ہوں، عزت میں شراکت برداشت نہیں کر سکتا۔ جب آپ نے قبروں پہ قبے بنا کے اللہ کو سجدہ کرنے والے انسانوں کو اٹھا کر ان قبروں پہ سجدہ ریز کیا تو یہ اللہ کی توحید میں شریک ہوئے قبے۔ اہل توحید اللہ کی عبادت میں کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کرتے۔ وہ قبے اس لیے توڑے گئے کہ وہاں پہ طواف ہوتے تھے، وہاں پہ ذبح ہوتے تھے، جیسے آج آپ کے ملکوں میں ابھی تک ہوتے ہیں، پیر شاہ جمال اکڑ گھنت پتر ڈیر تلال، ہوتے ہی نہیں ہوتے؟ بابا جی کے بکرے تیار نہیں ہوتے؟ پیر جی کے نام کی 11ویں تیار نہیں ہوتی؟ ہو جی آپ نہیں سمجھتے پیر جی کی 11ویں دودھ نہ دے، پھر وہ سفر بڑی خیریت سے گزرتا ہے۔ شرک نے تمہاری عقل کو اتنا اندھا کر دیا ہے، اور جہاں شرک اس طرح داخل ہوتا ہے پھر توحید کے جملے ان کے سینوں پہ تلواروں کی طرح لگتے ہیں۔ بڑی محبت کرتا رہے اور کرتے کرتے معاملہ آگے بڑھاتے بڑھاتے آپ کی بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے، اس کی عزت تار تار کرنے کی کوشش کرے تو کیا کرو گے؟ جی روکو گے؟ پکڑو گے اس کا ہاتھ؟ کاٹو گے؟ اور اس وقت کوئی کہے کہ جس نے دیور کی بڑی توہین کی ہے، اس نے چھوٹے بھائی پہ ظلم کیا ہے، تو کہو گے سارا کچھ برداشت کر سکتا ہوں، عزت میں شراکت برداشت نہیں کر سکتا۔ جب آپ نے قبروں پہ قبے بنا کے اللہ کو سجدہ کرنے والے انسانوں کو اٹھا کر ان قبروں پہ سجدہ ریز کیا تو یہ اللہ کی توحید میں شریک ہوئے قبے۔ اہل توحید اللہ کی جھوٹے لوگوں کو کرے گا بے نقاب، جھوٹے لوگوں کو کرے گا بے نقاب۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ مزار کی طرف سفر کرنا یہ چونکہ حدیث سے منع ہے، اس لیے مزارات کی طرف آپ سفر کر کے نہ جائیں۔ آج کل لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہندوستان بھر سے اور دنیا کے کئی ممالک سے خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ادب سے حاضری دینے کے لیے سفر شروع کر دیے ہیں، اور اس سفر کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ حدیث میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، ہم آپ کو انشاءاللہ یہ دکھانے کی کوشش کریں گے، جو حدیثیں یہ پیش کرتے ہیں کہ مزارات کی طرف سفر کرنا جائز نہیں ہے، اس حدیث پاک میں مزار کا لفظ ہے ہی نہیں۔
یہ اپنی طرف سے اس کو ایڈ کیا ہے. اور ایڈ کیوں کیا ہے؟ مقصد اولیاء کرام سے دور کرنا. اولیاء کرام سے دور کرنے کا مقصد کیا؟ قرآن کریم کی روشنی میں اور حدیث طیبہ کی روشنی میں اللہ کے نیک بندے یہ ایمان کی سیکیورٹی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ریمین ود دا صالحین، بی ود دا صالحین، بی ود دا ٹروتفل. تو ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ایمان بچ جائے گا. کیوں؟ تو اولیاء کرام یہ ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. تو ظاہر ہے ایمان کو لوٹنا شیطان کا مقصد ہے. شیطان ایمان کو لوٹنے کے لیے سب سے پہلے تالے کو کمزور کرے گا، سیکیورٹی کو لوز کرے گا، اور سیکیورٹی لوز کرنے کے لیے اولیاء کرام سے دور کرنا پڑے گا. یہی وجہ ہے تمام غیر مقلدین کا، وہابیوں کا، دیوبندیوں کا سب سے پہلی ٹارگٹ یہی ہوتی ہے کہ مزارات اولیاء سے دور کیا جائے. تو ان کا ٹارگٹ ہی یہی ہے. ایمان کو لوٹنے کے لیے اولیاء کرام کی طرف باتوں کو منسوب کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی آیات کو مسکوٹ کرتے ہیں، حدیثوں کو مسکوٹ کرتے ہیں اور آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں پہلی سازش کیا ہے؟ ٹریولنگ ٹو دی پلیسز ادر دین 3 مساجد. 3 مساجد کے علاوہ سفر کی تیاری کرنا یہ حدیث پاک سے منع ہے. اب اس حدیث پاک کو جو یہ پیش کرتے ہیں بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم سفر کا ارادہ کرو تو 3 مساجد کے علاوہ نہیں کرنا. مسجد حرام مکہ شریف میں، مسجد نبوی شریف مدینہ شریف میں، اور مسجد اقصی شریف. ان 3 مساجد کے علاوہ زیادہ سفر نہیں باندھنا، یعنی سفر کی تیاری نہ کرنا. یہ حدیث آپ سنے ہیں کہ نہیں؟ اس حدیث کو پیش کر کے کیا یہ نہیں کہتے کہ بغداد شریف کا سفر مت کرو، اجمیر شریف کا سفر مت کرو، ناگور شریف کا سفر مت کرو، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب مجھے آپ بتائیے، اس حدیث میں 3 مساجد کا ذکر ہے، مساجد کا لفظ بھی موجود ہے. 3 مساجد کے علاوہ سفر کرنے کو منع فرمایا. اب ان سے پوچھئے دلی مرکز میں کیوں جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے؟ یہ 3 مسجد کے علاوہ ہے کہ نہیں؟ غیر مقلد اپنے اپنے علاقے میں مساجد بناتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کے چیتا کیمپ میں مساجد ہے کہ نہیں وہابیوں کی؟ کیوں مساجد بناتے ہیں؟ جب 3 مسجدوں کے علاوہ سفر ہی منع ہے تو مسجد بناتے کیوں ہو؟ اور یہ لوگ تبلیغ کرنے کے لیے جیسے پاکستان گئے رائیونڈ، یہاں گئے سہارنپور دیوبند میں، اور وہاں بھی یہ بھی جب اپنی اپنے اجتماع کرتے ہیں تو کسی مخصوص علاقے کی طرف سفر کرتے ہیں کہ نہیں؟ باقاعدہ ٹکٹ دے کے، یعنی کنسیشن ریٹ دے کے لوگوں کو فری میں ٹکٹ بھی پرووائڈ کر کے بلاتے ہیں. سفر ہوا کہ نہیں؟ یہ سفر بھی ناجائز ہونا چاہیے. کیا کبھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ سفر ناجائز ہے؟ کبھی یہ کہا کہ اجتماع میں آنا منع ہے؟ حدیث سے منع ہے 3 مساجد کے علاوہ سفر نہیں کرو، اس حدیث کو کبھی پیش نہیں کرتے. یہی بات مزارات اولیاء کی آتی ہے تو یہ حدیث کو پیش کرتے ہیں، جبکہ اس حدیث پاک میں مزارات کا لفظ ہے ہی نہیں، درگاہوں کا ذکر ہے ہی نہیں، قبروں کا ذکر ہے ہی نہیں. تو کیوں یہ مزارات کی بات اس حدیث کو لے کے پیش کرتے ہیں؟ یہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم لوگ مزارات کی طرف سفر کرتے ہو، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، حدیث میں منع کیا گیا، جبکہ حدیث میں مزارات کی طرف سفر کرنے کو منع کیا نہیں گیا. اس کے برعکس کتنی حدیثیں ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہفتے میں 1 دن شہداء احد کی مزار پہ حاضری دیتے تھے. سفر ہوا کہ نہیں؟ اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ حدیث مذکور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سال میں 1 مرتبہ 1 دن مقررہ پر اور شہداء احد کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے. تو مزارات کی طرف سفر کرنے کی حدیث تو موجود ہے. اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ محدثین نے اس کے بارے میں لکھا کہ چونکہ مسجد حرام میں مکہ شریف میں 1 نماز کا 1 لاکھ ثواب ملتا ہے، 1 نیکی کا ثواب 1 لاکھ ہے. مسجد نبوی شریف میں 50,000، مسجد اقصی میں 25,000. اس ارادے سے جامع مسجد دلی میں مت جانا کہ 10,000 ثواب ملیں گے. اس ارادے سے تم اجمیر شریف میں عالمگیری مسجد میں نماز مت پڑھنا کہ 5,000 ثواب ملیں گے. اور اے وہابیو، اس ارادے سے تم اپنے مرکزوں کی طرف سفر مت کرنا کہ 10,000 ثواب ملیں گے.
حدیث کا مفہوم تو یہ ہے کہ 3 مساجد میں ثواب کی زیادتی ہے، فضیلت کے اعتبار سے ہے، اس کے علاوہ باقی تمام مساجد میں ثواب یکساں ہے۔ حدیث کچھ اور کہتی ہے، تم پیش کرتے ہو کچھ اور۔ اگر تمہارا یہی دعویٰ ہے کہ نہیں اس حدیث سے تمام سفر مراد ہے اسی لیے تم مزار کو پیش کرتے ہو، تو نکاح اگر تمہارا ساؤتھ افریقہ میں ہوا تو نکاح کا سفر بھی حرام ہونا چاہیے۔ تم نکاح اپنے شہر ہی میں کرو، ساؤتھ افریقہ میں بیوی ڈھونڈنے مت جاؤ۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ڈھونڈ لیا سنگاپور میں تو ظاہر نکاح کے لیے سفر کرے گا کہ نہیں؟ تو یہ سفر بھی حرام ہونا چاہیے۔ آج کل بزنس کے لیے تم بینکاک جاتے ہو، چائنا جاتے ہو، دوسرے ممالک کا سفر کرتے ہو، یہ بھی حرام ہونا چاہیے۔ لیکن جواب کیا دیتے ہیں؟ نہیں، چونکہ بزنس کا سفر حدیث سے ثابت ہے، شادی کا سفر حدیث سے ثابت ہے، اس لیے یہ حدیث پاک اس پر فٹ نہیں ہوتی۔ تو ہمارا جواب بھی سمپل ہے، مزارات پہ جانا بھی حدیث سے ثابت ہے، یہاں کیوں فٹ کرتے ہو؟ مزارات پہ جانا بھی حدیث سے ثابت ہے، یہاں کیوں فٹ کرتے ہو؟ پتہ کیا چلا؟ اولیاء کرام سے دشمنی، اور یہی وہ بیس ہے جس کی بنا پر یہ ہمارے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جھوٹے لوگوں کو کرے گا بے نقاب، جھوٹے لوگوں کو کرے گا بے نقاب، نام سے آیا ہے جیسے ایکسپو، نام سے آیا ہے جیسے ایکسپوز۔ Expose the name of reality. منافقوں کو چھوڑ دے تو عاشقوں میں بیٹھ جا، منافقوں کو چھوڑ دے تو عاشقوں میں بیٹھ جا، وہابیوں کو چھوڑ دے تو سنیوں میں بیٹھ جا، وہابیوں کو چھوڑ دے تو سنیوں میں بیٹھ جا، سفید تو سب بچی گئے عشق والیوں